سب سے پہلے تو میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک شارٹ نوٹس پہ وہ سارے کے سارے آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل سے ممبران پنجاب بار کونسل قاسم بابا صاحب، راہیل کامران چیمہ صاحب، ارشد مہار صاحب اپنے پورے 32 ممبران کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ایک اسٹیچوٹری باڈی کے نمائندگان کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور اس بات کو پوری طرح سے انڈورس کرتے ہوئے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور آئین کے اندر دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں۔ اس کے اوپر جو ججمنٹ آئی ہے 5 ممبر بینچ، ان ججز کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات کے اندر جب ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو انہوں نے آئین کی سپریمیسی کے لیے ایک اچھی ججمنٹ دی، اور جو کہ اس ملک کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور وکلا کی ہمیشہ سے یہی ایک کلیئر سٹانس رہا ہے کہ جس کے اندر وکیل کبھی ملٹری کورٹس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بنیادی حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، رائٹ آف فیئر ٹرائل جو ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے ملٹری کورٹس کی جو ترامیم پچھلی 16 ماہ کی حکومت نے کی تھیں ان کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا اور آئین سے متصادم قرار دیا۔ اب ایک سازش کے تحت یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں پہلے میڈیا پہ بیٹھ کے ایسا ماحول بناتے ہیں کہ یہ شہداء کے وارثان آ گئے ہیں، اور یہ پبلک سیکٹر سے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلین کے ہونے چاہیے، ہمارے شہداء کا خون جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے کبھی بھی اس بات کی نیگیشن نہیں کی، نہ مخالفت کی ہے کہ جس نے جو جرم سرزد کیا ہے وہ اسے سزا ملنی چاہیے، لیکن ملک میں رائج قوانین کے مطابق سزا دی جانی ہے۔ وہاں پہ ٹرائل جو ہے یہاں پہ موجود جو آلریڈی کرمنل کورٹس ہیں قانون کے مطابق بنی ہوئی، ان میں اگر ٹرائل ہوگا تو کون سی قیامت آئے گی۔ یہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل چلائے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ نہ تو کسی کو رائٹ دیا جاتا ہے ڈیفنس کا، نہ اس کے اندر بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، نہ فیئر ٹرائل وہاں پہ اویلیبل ہے، اور اس لیے یہ تو بنے ہیں مارشل لا کے تحت، اور وہاں پہ ملٹری کے جو پرسونلز ہیں اگر وہ ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، اگر وہ کوئی جرم سرزد کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کا ٹرائل ہوتا ہے، سویلینز کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج ہم اس سازش کو بے نقاب کرنے بیٹھے ہیں کہ جس کے اندر اب یہ ان کیئر ٹیکر نے چیئر ٹیکر گورنمنٹس نے یہ پٹیشنز فائل کی ہیں، اور ان پٹیشنز کی آڑ میں وہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ چاہتے ہیں ادروائز۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر جو شارپ ڈویژن تھی اس میں بھی یہی چیزیں سامنے آئیں، اب وہ اس کے تحت چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بینچ بنایا جائے جس میں کوئی ایسی ججمنٹ لی جائے جس کے اندر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکیں۔ تو پورے پاکستان کے وکلا اس بات پہ متحد ہیں، اور وکلا کی ایک ہی آواز ہے کہ سپریم کورٹ باز اور ممنوع رہے کسی ایسے فیصلے کرنے سے جو جسٹس منیر کی یاد دوبارہ تازہ کرے، اور یہاں پہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے وہ نظریہ ضرورت دوبارہ پنپ سکے۔ اس لیے آج ہم متحد ہو کے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے آج سپریم کورٹ کو بھی اس بات کی اس حوالے سے تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسے کسی فیصلے سے اجتناب کیا جائے، ان پٹیشنز کو فی الفور خارج کیا جانا چاہیے۔ اور جو چیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جو اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے جس طرح سے اپنی پٹیشن واپس لی، میڈیا پہ بیٹھ کے اس بات کو ڈینائی کیا کہ ہماری پرمیشن کے بغیر ایسی کوئی پٹیشن فائل ہوئی ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور باقی لوگوں سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسی پٹیشنز کو فی الفور واپس لیں
اور یہ معاملہ جو ہے وہ آرڈنری کورٹس میں چلنا چاہیے. میں پھر آج کے تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں.